نبی کی شان میں گستاخی کرے، ایسے کتوں کی زبانیں بولنے سے ہمارا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ہمیں تو کافی ہے بس مصطفیٰ جان رحمت کا سہارا، انہی کی زبان ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ بسم اللہ کی بے سے لے کر کے والناس کی سین تک 6666 آیتیں اگر دنیا میں کسی چمڑے کے کلیجے کی تختی پر جگمگاتی ہے تو واحد یہ نبی کی زبان ہے، باقی دنیا کی کوئی زبان نہیں جسے دلوں پر نوٹ کر کے رکھا گیا ہو۔ اگر کسی کو دل کی تختی پر نوٹ کر کے رکھا گیا ہے تو وہ قرآن کی زبان ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہے، جسے منبر و محراب میں کھڑے ہو کر گنگنایا جاتا ہے، وہ جنت الفردوس کی زبان ہے، وہ آخرت کی زبان ہے، کیونکہ رب نے اس زبان کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ سب اس کے آگے مجھے لگنے نظر آتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹا سا مثال دیں، بھئی ہم تو انگریزی پڑھیں گے، ہم جہاں گئے تھے انہیں اسکول پہ چھٹی رہا تو مطلب ہم مثال دیں آپ کو، جیسے آپ کو زواد یہ عربی لفظ ہے نا، زواد، زا، زال اور زا، چار چوب ہے، زواد اور تا کے بعد جو زا آتا ہے، ارے اپنے حساب میں جو کہا تو توجو نہیں، تا زا، تو زواد، زا، زال، زا، را کے بعد جو زا آتا ہے، یہ چار ہے عربی میں چار، انگریزی میں چار لکھاؤ اس کا، یہ چار ہے نا، چار لوگ ہیں، ان چاروں کا چار ورڈ انگریزی میں دکھاؤ، دنیا مر جائے گی زد کے سوا دکھا نہیں سکتی، بے شک واہ، ان چاروں حروف کو زد سے لکھا جاتا ہے۔ اب تم کیسے جانو کہ جد سے لکھا ہے یہ زا ہے کہ زال ہے کہ زا ہے، یہ ہے کیا تم کو کیا معلوم ہے؟ اسی لیے انگریزی اور ہندی میں قرآن کو پڑھنے پر اسی لیے پابندی لگائی گئی کہ جو عربی کا ماہر نہ ہو وہ صرف اس زبان میں نہ پڑھے، کیونکہ وہ تازہ کی تمیز نہیں کر پائے گا اور قرآن پڑھنا حرام ہوگا، بے شک واہ، کیونکہ ان حروف کی تمیز نہیں ہے۔ بھائی الف سے لے کر کے یا تک کتنے اچھر ہیں؟ سنو کچھو کتنا ہے؟ 29۔ الف سے یا تک کتنے ہیں؟ 29۔ اب تمہیں بتاؤ اے سے لے کر جد تک کتنے ہیں؟ بولو بھائی، اے سے لے کر جد تک کتنے ہیں؟ 26۔ اور تمہاری زبان کتنی ہے؟ 29۔ ہم حروف میں بھی کل کی دنیا میں نمبر 1 پر تھے، آج بھی ہے اور ہمیشہ، اور چیزوں میں نمبر 1 ہونا تو دور کی بڑی باتیں ہیں، ہم حروف تک میں الحمدللہ نمبر 1 پر تھے۔ 29 کا جگرہ لیے ہوئے کوئی زبان اس دنیا میں 1450 سال سے قائم ہے تو وہ دین اسلام کی زبان ہے، اسلام کی۔ تو ہم چند پیسوں کے لیے دوڑ لگا کر اگر کسی چیز کو حاصل کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زبان کمزور پڑ گئی ہے، نہیں صاحب، تو ہم تاریخیں پڑھ نہیں پائے اور جہاں بھی پڑھنے گئے وہاں ہم کو دوسری چیزیں بتا دی گئی۔ تو اب دنیا جو کہتی ہے مسلمان تیزی کے ساتھ اس کو کیچ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہماری مسجد میں ایک لڑکا آیا، پہلے ہم نہیں دیکھ پائے، اصل میں ہم پہلے چلے جاتے تھے، تو ایک صاحب نے بتایا کہ حضرت تھوڑی دیر رک جائیے، وہ لڑکا جو ہے وہ پچھلے محلے کا ہے، وہ دیکھیے نماز کیسے پڑھ رہا ہے، تو ہم دیکھیں تو وہ نیت بانے کھڑا رہا ایسے، ہیاں تو نہیں بانے رہا، ہیاں بانے رہا، اور ایسے پھر رکے بعد میں رکوع میں گوا، پھر جب اٹھا تو ایسے کیے، تو پھر ہو سکتا تھا مچھر وچھر لاگت تھا،
تو پھر جب سجدے میں یہاں دعا اٹھا تو پھر ایسے کیے، تو ہم کھڑا رہے، جب سلام پھیری تو ہم کہیں کہ کونو بیماری ہے کہ کیوں برباد کر دیا؟ ہاں ای کے لوٹا تمہیں۔ تب کہا تھا ہم انٹرنیٹ پر دیکھیں نہا، وہ جو حدیث ہم پڑھیں نہا، اور وہ میں لکھا رہا کہ حدیث صحیح ہے، اور ابن ماجہ کا ہے تو بخاری کا ہے، تو میں لکھا رہا صحیح حدیث، اور یہ میں لکھا رہا تو ہم وہیں میں کھڑے لاگے، تو ہم کہیں میڈیکل اسٹور سے دوائی اٹھائے کھاؤ تو مریض جاؤ۔ میڈیکل اسٹور میں ساری دوائیں ہیں، لیکن توہرن کا کہا جائے اپنے حساب سے اٹھائے کھائے لیو تو سب مر جاؤ، جبکہ اس میں شفا رکھی ہوئی ہے میڈیکل اسٹور میں۔ بھائی پیچس کی دوا ہے، آنکھ کی دوا ہے، بخار کی دوا، سر درد کی دوا، گردے لگنے کی دوا، آنکھیں کانے کی ساری دوائیں ہیں، لیکن توہرن سے کہا جائے میڈیکل اسٹور کے دروازہ کھول کر گاؤں والے کچھ پر اپنے حساب سے کھائے لیو پی لیو، آئے تو اٹھائے کے ٹانک سمجھ کے پی لیو، اٹھائے کے کیپسول سمجھ کے چبا لیو، سب مارا رہا۔ منہ سے جھاگ نکلی اور ناک سے لیتا کھجپور تک نکل آئی، کام ہو بھائی میڈیکل اسٹور میں زہر رہا، زہر نہ رہا، جہالت کی وجہ سے تڑپ رہے ہو، زہر نہیں شفا تھا وہاں پر، لیکن تم انگوٹھا ٹیک ہونے کی وجہ سے تڑپ رہے ہو۔ اگر علم ہوتا تو شفا مل جاتی، کیونکہ علم شفا بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، تندرستی بھی دیتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ میڈیکل اسٹور ہے، میڈیکل اسٹور، یہاں وہی ہاتھ لگائے جو 10 سال تک درسگاہوں میں استاد کی ڈنڈی کھا کر کلیجے کو مضبوط کیا ہو۔ عالم بننا آسان کام نہیں ہے، اس لیے ہر نیٹ اور گوگل پر تیرنے والی حدیث کو صحیح نہ کہنا، کوئی بھی کٹنگ کر کے ڈال سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے۔ نہیں تو آج اگر بخاری نیٹ پر پڑھ کر کوئی بخاری جان سکتا تو جتنے دنیا میں کتب خانوں میں بخاری بیچنے والے ہیں سب بخاری کے حافظ ہو چکے ہوتے، سب ابن ماجہ ترمذی ابو داؤد کے جانکار ہو چکے ہوتے۔ تو کتب خانے میں کتاب کو رکھنا اور ہے، استاد کی زبان سے دلوں کی دنیا کو آباد کرنا اور ہے۔ اسی لیے مولوی ہرگز نہ شد مولائے ہو، تاغوت شمس تبریزی نہ شد، جب تک کسی کے کرم کی نگاہ نہ پڑے گی، بخاری تنہا رہ کر تمہیں سنبھال نہیں سکتی ہے۔ اسے پکڑانے کے لیے، لائن دکھانے کے لیے، سیدھا راستہ چلانے کے لیے ماہر عالم کی ضرورت ہے، فقیہ کی ضرورت ہے، محدث کی ضرورت ہے۔ ہم علماء کی اسی لیے عزت نہیں کرتے ہیں کہ یہ خان پٹھان ہے، بلکہ اس لیے عزت کرتے ہیں کہ یہ دین کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے بھائی ایسے کوئی آسانی سے پیچھے اس امام کے نہیں کہہ دیتا نا۔ بھائی اگر ہمیں پیچھے اس امام کے کہا بیماری ہوئی تو ہم تو بیوی کے پیچھے بھی کھڑے ہوئے کہتے پیچھے اس امام کے، ہاں تو رکعت کے بجائے جھاڑو چلی۔ اب بھائی بیوی کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے پیچھے اس امام کے، تب کہا ہو گھر پپا بہرائے گا کہا نہیں، ہمیں پیچھے اس امام کے کہنے کی بیماری نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا اس کے کلیجے میں نبی کے علم کا نور جگمگا رہا، واہ واہ واہ، اس کے زبان قرآن و حدیث کے ترجمان ہے۔ تو ہم نے فخر سے کہا پیچھے اس امام کے، یعنی جو نبی کے دین کا علم ہے، ہم نے اس علم کی بنیاد پر اقتدا کر لی، اور رب نے اسی علم کی بنیاد پر ہماری عبادت کو بھی قبول فرما لیا۔ تو ہم چونکہ اپنی چیزوں سے ہم جاہل، اور صرف جاہل نہیں، اپنی نسلوں کو بھی ہم اپنے دین کی تعلیم سے انگوٹھا ٹیک کرنے میں پوری کوشش جاری رکھے ہیں، فل کوشش جاری ہے۔
جیسے بھائی ایک چیز یہ صاف کر لیجئے کہ اسلام نے آج تک انگریزی، رومی، پنجابی، جاپانی، سریانی، ترکی، ہندی پڑھنے پر پابندی نہیں لگائی، پڑھنے پر پابندی نہیں لگائی، اور نہ اس کو ناجائز حرام کہا گیا۔ اسلام نے پڑھنے پر پابندی نہیں لگائی۔ ہم نے کہا پوری دنیا آج جو چھلانگ لگا رہی زبردستی والا نا، زبردستی والا چھلانگ لوگ لگا رہے نا، ایک جنہیں چھلانگ لگائی نا، سینٹرل جیل میں رہے، چپے سے بھاگا چاہت رہے، سب سے بڑا جیل کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا جیل کون ہوتا ہے؟ چھوٹوار جیل ہوتا ہے، بڑوار جیل ہوتا ہے نا؟ سینٹرل بڑا ہوتا ہے نا، ہاں سینٹرل بڑا ہوتا ہے، اور چھوٹوار والا کون ہوتا ہے؟ ہاں جیل ہوتا ہے۔ تو مطلب چھوٹ جیل میں یہ بند رہے، تو بھاگے کوشش کی، زبردستی چھلانگ لگاوا چاہے تو کہ دیوار پر کونوں حساب سے چڑھ گئے، اور پیچھے جائے کے دیکھیں دیوار سے تو نیچے روڈ جات رہا، وہاں سے ٹرک گزرت رہا، مال وال لادے جات رہا، یہ غلط چھلانگ لگائے تو کہیں دیوار سے ٹرک پر کود پڑے، اور وہ ٹرک جات رہا سینٹرل جیل۔ کودے کی آزادی مل جائی، لیکن کودے تو یہ چھوٹی جیل سے بڑی جیل پر پہنچ گئے، ہاں وہیں دھئی لیا گیا، وہیں دھئی لیا گیا۔ تو یہ دیکھو کہاں تکلیف ہے، کچھ ہے یہ چھوٹی جیل سے بڑی جیل پہنچ گئے، تو غلط چھلانگ نہیں لگانا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے غلط چھلانگ لگانے کی کوشش کی، ہم نے کہا سنو غلط چھلانگ نہ لگاؤ، غلط چھلانگ نہ لگاؤ، آئیے کوئی یو آر سٹ ڈاؤن، یو فلاں دوا، یو شراب ہے فلاں دوا کی جو کی پو کر کے کہتے ہو کہ جو ہے ہندوستان کو ملا کی کیا ضرورت ہے، ہمارے وہ فلاں دوا کے انجینئر ڈاکٹر چاہیے، ہم نے کہا چپ رہا، یہ بکواسیں نہ کرنا۔ رب نے ہمارے باپ کو ساڑھے 4 لاکھ حضرت آدم کو، ہمارے باپ کو رب نے کتنی زبانوں کا علم دیا؟ 7 لاکھ زبانوں، 7 لاکھ۔ پوری دنیا میں کتنی زبان بولی جاتی ہے؟ پوری دنیا میں کتنی زبان بولی جاتی ہے؟ بہت زیادہ، 350 سے بہت حد ہے 400 میں پہنچ جائے پوری دنیا میں۔ پوری دنیا میں 350، پونے 400، 400 کے نیچے ہی ہے، اوپر نہیں۔ پوری دنیا مل کر کے جو زبان بول رہی ہے اس وقت، ترکی، ہندی، مراٹھی، جو بھی بولتا ہوں، ملیالم، تلگم، فلان، دماغ، بنگالی، بہاری، جو بولتے ہیں وہ 400 سے اوپر نہیں جا رہی ہے۔ اور اب نے ہمارے باپ کو کتنی زبان عطا کی؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا۔ تو پہلے ہی بین میں لگا دیا گیا ہے کہ زبان مل جائے تو کودیو نہ، تنی بھر تو اگر بولے لاگت تو کودیو نہ، یتنا ادھر رکھ دیا ہے کہ مر جاؤ قیامت تک 1000 نہ پہنچ پائے، وہ لاکھ تو پہنچا بہت دور کی بات ہے۔ پوری دنیا ایڑی چوٹی جوڑ لگا کر کے 1000 زبان تک نہیں پہنچ سکتی ہے، 7 لاکھ تک پہنچنا تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ اور ان 7 لاکھ زبانوں میں سلیکٹڈ زبان کا نام زبان عربی ہے۔ ان 7 لاکھ زبانوں میں سب سے اوپر اول درجے پر آنے والی زبان کا نام زبان عربی ہے۔ تو ہم دنیا کی ہواؤں کو دیکھ کر کے اپنی چیزوں کو کمزور نہ سمجھیں۔ رب نے ہمیں کتاب دیا، اس کی مثال نہیں ہے، شریعت دی وہ بھی لاجواب، نبی دیا وہ بھی لاجواب، زبان دی وہ بھی لاجواب، اور اسلام دیا، دین دیا وہ بھی لاجواب، کعبہ لاجواب، مدینہ لاجواب، آب زمزم لاجواب، مصطفیٰ کی نسبت لاجواب، صدیق و عمر جو ہے عثمان و حیدر لاجواب، حسن و حسین سیدہ خاتون جنت لاجواب، ایسے ہیرے جواہرات
رب نے ہمارے دامن میں رکھے ہیں، جس کا جواب دنیا نہیں لا سکتی ہے، تو تھوڑی سی انگریزی بھونکنے پر آپ کسی کے آگے سر نہ جھکا دینا، کیونکہ رب نے آپ کو اس دنیا میں بادشاہ بنا کر کے رکھا ہے، واہ واہ بے شک، بادشاہ بنا کر کے رکھا ہے۔ تورات و انجیل و زبور دیگر صحائف جس کے مقتدی بن جائیں، اس امام کا نام قرآن مجید ہے۔ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء جس کے مقتدی بن جائیں، اس امام کا نام امام الانبیاء آمینہ کا لال مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں 120 لائنوں میں سب کھڑے ہو جائیں گے۔ کتنے؟ 120 لائن میں، 120 لائن میں اولین و آخرین سب کھڑے ہو جائیں گے، سارے لوگ 120 لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں بھی رب نے ہمیں امامت عطا فرمائی ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ان 120 لائنوں میں 80 صف میری امت کی لگی ہوگی۔ ہاں، اس میدان محشر میں بھی 120 قطاروں میں 80 صف 80 لائنیں نبی نے فرمایا میرے امتیوں کی کھڑی ہوگی، جن صفوں میں اگلی لائنوں میں ابو بکر صدیق جیسے چمکتے چہرے ہو، حضرت عمر فاروق اعظم جیسے چہرے ہو، عثمان غنی ذو النورین جیسے چہرے ہو، شیر خدا فاتح خیبر داماد مصطفیٰ حسنین کے والد بزرگوار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چمکتے چہرے ہو، حسن و حسین، ابو ہریرہ، ابو عبیدہ، سعد ابن ابی وقاص، عمر ابن عاص، حضرت بلال حبشی جیسے عاشقوں کی لائنیں لگی ہو۔ ایسی چمکتی امت کو آخری امت کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کی امت کہا جاتا ہے۔ تو تم بادشاہ ہو، بادشاہ، دنیا قدر نہ کرے، اس سے عزتیں نہیں گھٹتی ہے۔ وہ تو عزو منتشا وہ عزو منتشا بیدک الخیر، عزت ذلت یہ دنیا والوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، رب کے دستے قدرت میں ہے۔ تو اس نے کل بھی ہمیں عزتیں عطا کی، آج بھی کیے ہوئے ہیں، اور قیامت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ تو ہم اپنی تاریخوں سے دور ہوئے تو کچھ لوگوں نے جلدی غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور کہا گمراہ کر دو، گمراہ کر دو۔ یہ لوگ ایسا بھولے ہوئے ہیں، جیسے کوئی آدمی بہت دن بعد ایک جنے غائب رہ گئے، ہمارے ساتھی رہے، ہمارے ساتھ وہ پڑھت رہے، ہمارے ساتھ وہ پڑھت رہے، جنے بیچارے جمال نام رہا، غائب ہوئے گئے رہے، بہت گھر والے ہیری نائب آئے۔ ابھی یہی نوچندی بھی میرا مسولی شریف خانقاہ حاضری ہوئی ہماری، تو وہاں مفتی سجاد صاحب تھے مدرسے میں، جو حضرت کے مدرسے میں ہے۔ اچھا، ان کے گاؤں کا معاملہ، ان کے پڑوس میں ان کے چچا کے لڑکے کا تو مفتی سجاد صاحب تو بات ہونے لگی۔ اچھا، وہ ہم لوگوں کے جو ہے دور کے ہیں الحمدللہ، ہاں علاقے کے بھی ہیں، تو انہی کے چچا کے لڑکے کا معاملہ تھا، جمال نام تھا، غائب ہو گیا تھا۔ تو ایسے بات نکلی تو ہم نے حضرت سے کہا، ہم نے کہا حضرت اس جمال کے کہاں حال ہوا ہو، کچھ پتہ لگا؟ تب کہیں کہ حضرت لوٹ ہی آوا 32 سال بعد، ہاں 32 سال بعد لوٹے۔ اب 32 سال بعد جب لوٹے تو اپنے گھر نہ پاوت رہے، بھائی علاقہ بدل گئے، روڈ بدل گئی، گاؤں بدل گئے، سب بدل گئے، 32 سال مانے رکھتا ہے، تو اپنے گھر نہ پاوت۔ تو وہ مثال ہم اس لیے دے رہے تھے کہ جو اپنے گھر نہ پائے، اپنا گھر بھول گیا ہو، تب کوئی بھی آدمی انگلی پکڑ کے کہہ سکتا ہے نا، کہاں جاؤ؟ فلانے جگہ، ایسے چلا جاؤ، چلا تو پتہ لگا لولو مال پہنچ گئے، کہو
تو پتہ لگا کہ غلط پتہ بتائے گا. تو اب جو اپنا ہی گھر بھول گیا ہو تو کوئی بھی ادھر ادھر بھیج سکتا ہے, گمراہ کر سکتا ہے. یہی حال مسلمانوں کا ہوا. انہوں نے اپنے گھر کا پتہ بھلا دیا تو آج فلاں پارٹی اٹھ کر اس کو ادھر بھیج رہی ہے, کوئی ادھر کا پتہ بتا رہا ہے, کوئی ادھر کا پتہ بتا رہا ہے. ارے پوری دنیا کو جو پتہ بتائے صراط مستقیم کا, اسے مصطفیٰ کی امت کہا جاتا ہے. بھولے ہوئے